آج کل کے اس پرفتن دور میں لوگوں کا دین سے دوری ہونے کی وجہ سے، اسی طرح پردے کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ایک بہت بڑی غلطی جس میں عوام واقع ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس عورت سے شادی ہو چکی ہوتی ہے اور اس شادی کے بعد اس عورت کی بہن، یعنی جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس کی بہن کے ساتھ بھی باقاعدہ طور سے ملاقاتیں کی جاتی ہے، گپ شپ لگائی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ یہ گپ شپ پھر بڑھتے بڑھتے بہت سارے مواقع فراہم کر لیتا ہے اس شخص کو کہ وہ اس کے ساتھ فری ہو کر کے گپ شپ لگائے، اور اسی طرح آخری حد یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ زنا بھی کر بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات ایسے مسائل بھی پیش آتے ہیں۔ وہ ایک آسان سی بات کہ سالی کے ساتھ اگر زنا کر لیا، یعنی کہ اپنی بیوی کی جو بہن ہوتی ہے اگر اس سے زنا کر لیا تو اس سے نکاح پر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، یعنی اس سے آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کیسا رہے گا، ختم ہو جائے گا یا اس طرح ہی رہے گا، کیا حکم ہے اس بارے میں۔ عوام میں ایک غلط فہمی جو کہ رائج ہے اسی حوالے سے کہ بعض حضرات تو جو بالکل پردے کے مسائل سے ناواقف ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے میری بیوی کی نکاح پر اثر پڑتا بھی ہے یا نہیں پڑتا، لیکن بعض حضرات جن کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے تو ان کے ذہن میں پھر یہ بات آتی ہے کہ اس طرح کرنے سے، یعنی کہ اپنی سالی سے زنا کرنے سے یا اس کو غلط نیت کے ساتھ چھونے سے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی ایک ذہن میں غلط فہمی ہے، اور اس طرح نہیں ہے۔ دینی مسئلہ یہ ہے کہ اگر سالی کے ساتھ کسی نے غلط نیت سے اس کو چھو لیا یا پھر آخری حد پار کر کے اس کے ساتھ زنا کر لیا تو اس سے آپ کی بیوی کے ساتھ نکاح جو ہے اس پر اثر نہیں پڑتا، البتہ انتہائی بڑا گناہ ہے، یعنی کہ زنا تو ویسے بھی بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد یہ ایک ایسا مقام ہے، یعنی یہ ایک ایسا جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے علاوہ دوسرے مقام پر بھی خاص طور سے آگاہ کیا۔ ان تجمعوا بین الاختین کے کلمات ہیں قرآن مجید کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے کہ آپ دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں اکٹھا کرو۔ اب چونکہ یہاں پر نکاح تو ہو نہیں سکتا، یعنی کہ دو بہنیں تو ایک نکاح میں آ نہیں سکتی، تو اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی دو بہنوں کو تو ایک نکاح میں نہیں اکٹھا کر سکتے، لیکن اس نے یہ حد کراس کر کے نکاح کے بجائے زنا بھی کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دوسرا فرمان کہ دو بہنوں کو بیک وقت آپ نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں، یہ حکم بھی توڑ لیا۔ اگرچہ یہ نکاح نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن حکماً یہ نکاح بن جاتا ہے۔ نکاح کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ جب آپ ہم بستری کر لیتے ہیں تو جو کام عام نکاح میں ہوتا ہے وہ آپ نے بغیر نکاح کے کر لیے۔ بہرحال یہاں پر اس موقع پر جب یہ زنا کر لیتا ہے تو اس سے نکاح پر تو اثر نہیں پڑتا، لیکن اس نے بہت قبیح عمل کیا ہے اور انتہائی سخت گناہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس سے نکاح پر اثر نہیں پڑتا، لیکن اب جب زنا کر لیا ہے اس کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ زنا کرنے کے بعد 1 ماہواری تک انتظار کرنا ہوگا، یعنی کہ فی الحال آپ نے اس سے زنا کر لیا اور فی الحال وہ پاکی کی حالت میں تھی، حیض نہیں آیا ہوا تھا اس کو، تو اب اگلے حیض تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اگلے حیض کے آنے تک آپ اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے، اپنی جو آپ کی ذاتی بیوی ہے اس کے ساتھ آپ جماع نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ نکاح آپ کو اس کے ساتھ چھوٹ گیا لیکن آپ اس کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب تک اس کا پتہ نہ چل جائے کہ جس کے ساتھ آپ نے زنا کر لیا ہے کہ آپ کے نطفے سے اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا، اس کے رحم میں حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا، جب تک اس چیز کا علم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آپ دو بہنوں کو بیک وقت اکٹھے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگرچہ یہاں پر نکاح تو نہیں ہے لیکن یہ حکم پھر نکاح کے بغیر بھی آپ اگر اس طرح کر رہے ہیں اور آپ نے اس طرح کی غلطی کر دی ہے تو اب یہ خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا کہ جب تک اس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے اس کا حال معلوم نہ ہو، اس کے رحم کی پاکی معلوم نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ آپ کے نطفے سے لگا ہے یا نہیں لگا، اس وقت تک آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ اور اس کا اندازہ پھر یہی ہے کہ آپ 1 حیض تک انتظار کر لیں، جب اس کو ماہواری آ جائے تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ اس کو آپ کے نطفے سے اس کو حمل نہیں ٹھہرا۔ لیکن اگر آپ کے نطفے سے اس کو حمل ٹھہر گیا
تو اس کے بعد جب تک کہ یہ بچہ پیدا نہ ہو اس سے، اس وقت تک آپ اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے ہیں۔ گویا کہ وہاں پر آپ کا پروسیس چل رہا ہے، وہاں پر آپ کا سسٹم چل رہا ہے، گویا کہ آپ نے اس کے ساتھ جو تعلق قائم کیا ہے، اس تعلق کی بنا پر گویا کہ اس طرح ہے جس طرح کہ آپ نے کسی کے ساتھ نکاح کر کے اور نکاح کے بعد آپ کا پروسیس اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس طرح ہو جائے گا، یعنی کہ حکماً اس طرح ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس موقع پر جب تک کہ اس عورت نے وہ بچہ جنا نہ ہو، اس وقت تک آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ بہرحال یہ ایک شرعی حکم تھا، ایک شرعی مسئلہ تھا کہ اگر سالی کے ساتھ بندہ زنا کر لیتا ہے تو اس سے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح پر اثر نہیں پڑتا۔ البتہ یہ ہے کہ زنا کے بعد آپ نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اس کی رحم کی پاکی اور ناپاکی کا پاکی، یعنی کہ ابھی اس کا رحم پاک ہے، آپ کے نطفے سے اس کے رحم میں کچھ حمل نہیں ٹھہرا، اس کا اندازہ لگانا ہوگا۔ اگر حمل نہیں ٹھہرا تھا، ایک حیض تک انتظار کر لیں گے تو اس کے بعد آپ پھر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتے ہیں، لیکن جب تک حیض نہ آیا ہو اس وقت تک بیوی کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر اس سے حمل ٹھہر گیا تو پھر جب تک حمل نہ وہ ضائع ہوا ہو، ضائع تو نہیں کرتے ہیں، بہرحال مجبوری کی بنا پر وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم اس بچے کو ضائع کرنا کیسا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک یہ بچہ، یہ حمل اس زانیہ عورت کے پیٹ میں ہوگا، رحم میں ہوگا، اس وقت تک آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔